الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم المهدي من عترتي وقال عليه الصلاة والسلام كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مريم وإمامكم منكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. دوستوں اور بزرگوں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں تو اس نے آج جیسے بغیرت اور صاحب علم لوگوں سے ملاقات کی توفیق دی اور آپ کے سامنے دین کی کچھ معروضات پیش کرنے اور اپنا سبق سنانے کا اللہ نے موقع دیا. خصوصاً حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمان صاحب دامت برکاتہم جو صرف بمبئی نہیں بلکہ ہندوستان کی ایک معروف علمی شخصیت ہیں، اور ہمارے دیگر دوست جنہوں نے یہ بزم سجائی، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اس بزم کے مقصد میں ہم سب کو کامیابی نصیب فرمائے. دوستوں اور عزیزوں، آپ نے ابھی مستقل میں تقریر سنی، بہت ہی تفصیل کے ساتھ اور بڑی وضاحت کے ساتھ امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات اور واقعات پیش کیے گئے. اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ مزید کسی تفصیل کی ضرورت ہے یا اس موضوع پر مجھے زیادہ خامہ فرسائی کرنی چاہیے، اس لیے میں سیدھے شکیل کے موضوع پر آتا ہوں. دوستوں اور عزیزوں، آپ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض الوفات میں یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ امت میں جھوٹے پیدا ہوتے رہیں گے، یعنی جھوٹے نبی بھی پیدا ہوں گے اور وہ لوگ بھی پیدا ہوں گے جو جھوٹا مہدی اور مسیح ہونے کا دعویٰ کریں گے. چنانچہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ 10ویں صدی ہجری تک مہدیت کے تمام تر دعوے عالم عرب میں ہوئے ہیں، اور 10ویں صدی ہجری میں ہندوستان میں جو سب سے پہلا مہدی ہونے کا دعویٰ کیا غالباً وہ سید محمد جون پوری تھے. جتنے بھی مہدی ہونے کے دعوے دار ہیں، ہم ان سب کی تاریخ کا اگر مطالعہ کریں تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ بیشتر مکار ہیں، فرضی ہیں، جھوٹے ہیں. وہ خود اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن سید محمد جون پوری ایسی شخصیت ہیں کہ جن کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ انہیں شاید غلط فہمی ہوئی. انہوں نے جھوٹ نہیں بولا، غلط فہمی ہوئی. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سید محمد شخصیت کے بارے میں حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی نے تاریخ دعوت و عظیمت میں لکھا ہے کہ سید محمد جون پوری ایسی عظیم المرتبہ شخصیت تھے کہ ایسی باطنی طاقت رکھنے والی شخصیت صدیوں میں پیدا ہوتی ہے. اس لیے آپ دیکھیے کہ سید محمد جون پوری نے جب مہدی ہونے کا دعویٰ کیا اور ان کی تقریریں شروع ہوئی تو ایک تقریر ان کی قیامت بھر کا منظر پر پکڑ دیتی تھی. علماء اس زمانے کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ علماء روکتے تھے، علماء بہت زیادہ محنت کے ساتھ ان کا رد کیا کرتے تھے، لیکن سید محمد جون پوری کی جب تقریر ہوتی تھی تو ایک پورا کا پورا شہر سید محمد جون پوری کے ساتھ ہو جاتا تھا. یہاں تک کہ قندھار میں جب ان کی تقریر ہوئی تو حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی کے الفاظ کہ قندھار میں تقریر نہیں قیامت تھی، اور سید محمد جون پوری نے ایک طوفان برپا کر دیا اور قندھار کا والی جو قندھار کا بادشاہ تھا وہ بھی حکومت کو چھوڑ کر اور اپنی سلطنت کو چھوڑ کر وہ سید محمد جون پوری کا دامن پکڑ لیا. تو ایسے بھی لوگ ہیں، لیکن بیشتر جو لوگ ہیں وہ سب مکار اور فراڈی ہیں. آپ سارے حضرات جانتے ہیں غلام احمد قادیانی نے پہلا دعویٰ تو مہدی ہونے کا کیا تھا،
لیکن دوسرا پھر جو دعویٰ کیا وہ مسیح ہونے کا کیا۔ تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ جو شخص مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے یہی مسیح ہونے کا بھی دعویٰ کرتا ہے۔ عام طور پر ایسا ہی ہوتا رہا ہے کہ جس نے بھی مہدی ہونے کا دعویٰ کیا مسیح ہونے کا دعویٰ بھی وہی کرے گا۔ مجھے بہت خاص شخص نے یہ بات بتائی کہ شکیل نے شروع میں پروگرام یہ بنایا تھا کہ مہدی ہونے کا دعویٰ تو میں کروں گا، اور شکیل کا کوئی بہت خاص آدمی تھا اس سے کہہ رہا تھا کہ مسیح ہونے کا دعویٰ بھی توبہ کرنا ہے۔ لیکن جب مہدی ہونے کا دعویٰ کیا اور حضرت جی میں بن گیا تو مزہ آیا بہت زیادہ۔ اس نے اس وجہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا منصب تو بہت بڑا ہے، اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ اس نے کر دیا تو میری حیثیت سامنے رہ جائے گی، تو اس نے اسی وقت یہ فیصلہ کیا کہ مسیح ہونے کا دعویٰ بھی نہیں کروں گا۔ دوستوں اور بزرگوں، سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ شکیل کی شخصیت کیا ہے۔ لیکن شکیل دربھنگا کا رہنے والا ہے، اور دربھنگا میں عثمان پور ایک بستی ہے۔ عثمان پور کا قصبہ ہے، رتن پور ایک بستی ہے، تو رتن پور میں یہ پیدا ہوا ہے، اور اس کی جو تعلیم ہے وہ جدید ترین تعلیم ہے، اس کی کوئی دینی تعلیم نہیں ہے اور دینی کوئی بیک گراؤنڈ اس کا نہیں ہے۔ تو اس نے جدید تعلیم حاصل کی اور وہاں سے پھر غالباً 1994 یا اس سے کم و بیش کسی سن میں وہ دہلی آیا، اور دہلی میں آ کر اس نے سب سے پہلے نبی کریم میں بہت باشد تیار کی۔ نبی کریم جو دہلی کا محلہ ہے وہاں، اس کے بعد پھر وہ لکشمی نگر چلا گیا، اور لکشمی نگر کی مسجد میں ایک مینار کی مسجد جسے شکیل کہتا ہے کہ یہی تو وہ مینارہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اترنا تھا۔ اسی مینارے کے بارے میں حدیث میں خبر دی گئی ہے۔ تو وہاں پر اس نے وہ باش اختیار کی اور لکشمی نگر کی اس مسجد کے دعوتی حلقے سے جڑ گیا۔ شکیل کی شروع کی جو مالی حالت ہے وہ بہت زیادہ پتلی تھی، چانچہ وہ ٹیوشن پڑھاتا تھا یا لوگوں سے سوال کرتا تھا یا اسی طرح اپنی غربت اور افلاس کا مظاہرہ کرتا تھا۔ لیکن میں اس کے جو حالات بیان کر رہا ہوں وہ حالات وہ ہیں جو اس کے خاص دوستوں نے مجھ سے بغیر کسی واسطے کو بیان کیے۔ شکیل نے 1994 کے بعد پھر جب وہ دعوتی حلقے سے جڑ گیا تو اس کا مرکز میں بھی بہت آنا جانا تھا، اور حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب سے اس کا خاص تعلق تھا۔ شکیل اس طرح دعوتی حلقے میں اہمیت حاصل کرتا چلا گیا، لیکن کس زمانے میں اس کے ذہن میں یہ سودا سمایا، اور کون لوگ ہیں وہ کہ جنہوں نے شکیل کو تحریک کی یا از خود شکیل کے ذہن میں شیطان نے گھونسلہ بنایا، اس کا ہم فیصلہ نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ بھی بہتر جانتا ہے کہ کیا واقعہ پیش آیا۔ بہرحال شکیل نے مہدی ہونے کے تمام تر انتظامات شروع کر دیے، اور 2003 میں شکیل جو ہے وہ روحانی نشستیں کرنے لگا، اور چھپ کر روحانی مجلس، اور روحانی مجلس میں وہ بیان بھی کرتا تھا اور لوگوں پر اثر بھی ڈالتا تھا۔ میں جہاں تک سمجھاؤں کہ شکیل جادو تو جانتا ہی ہے، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جادو پہلے سے جانتا تھا یا اب جانتا ہے، لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ شخص جادوگر ہے، اور جادو سے لوگوں کی حالت کو بگاڑنے پر اسے قدرت حاصل ہے، مہارت حاصل ہے۔ چنانچہ اس کی مسجد کے لوگ بتاتے ہیں کہ جب اس نے پہلی مجلس کی ہے تو لوگوں کی حالت بدل گئی، اور پورے محلے میں چرچا ہو گیا کہ عجیب و غریب قسم کی یہ مجلس تھی، کیا روحانیت تھی اس مجلس کے اندر، اور کیا وقت اور قیمت تھی اس مجلس کی، اور کس قدر تاثیر اور کس قدر نور تھا اس مجلس کے اندر۔ بہت سارے لوگ شکیل کا کلمہ پڑھتے ہوئے نظر آئے، تو وہاں پر دعوت کے حلقے سے جڑے ہوئے لوگوں کو جب اس بات کا علم ہوا کہ شکیل نے مجلس کی ہے
تو پہلے تو شدہ یہ خبر آئی، پھر اس کے بعد متواتر جب خبریں آئی تو شکیل کو انہوں نے رمیش پال کی مسجد میں پکڑ لیا اور مغرب کے بعد سے لے کر آدھی رات تک میٹنگ جاری رہی۔ وہاں کے تمام علماء کو جمع کر لیا گیا، جتنے بھی ذمہ داران تھے، جتنے اکابرین تھے اور جتنے علماء تھے، وہ سب ذمہ دار وہاں پر جمع ہوئے اور انہوں نے شکیل سے پاس پروس کی۔ شکیل نے بہت دیر تک تو آئیں بائیں شائیں کرتا رہا، لیکن